بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تسلیما اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفقن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين وصاحب لواء الحمد سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم
القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون. صلوات پڑھ دے بر محمد. حاضرین مجلس و معزز سامعین کرام، کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کیے تھے اور اپنے موضوع کا آغاز حدیث کریم حضور سرور کائنات فخر الانبیاء سبب خلقت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حدیث ہی نہیں، یہ متن اور اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا. آپ حضرات سے میں قبل از گفتگو اتنی گزارش کروں گا کہ جو حضرات فرش مجلس پر دور دور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ آداب مجلس کا خیال کرتے ہوئے کم سے کم تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیں، اور تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو اور گفتگو میں کوئی خلل واقع نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر حسین، ذکر اہل بیت میں پروردگار عالم کی تائید شامل ہے. آپ متوجہ ہیں؟ پروردگار عالم کی تائید شامل ہے اس ذکر کی بقا میں. قرآن مجید کا وعدہ کہ تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. تو جس نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ پرچم توحید کی سربلندی میں صرف کیا تو اب یہ قدرت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کی راہ میں اپنی قربانی پیش کر دی ہے، تو اب وہ ذمہ دار ہے کہ اس کو مٹنے نہ دے، اس کے ذکر کو باقی رکھے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر، بہشت کھینچ ہی لے گی حرے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر. یہ تو صرف آپ حضرات کو ہمت انگوش کرنے کے لیے چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ بہشت کھینچ ہی لے گی حرے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. تو یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے. اور اپنی گفتگو کے آغاز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے گا ہر عمل منحصر ہے نیت پر. کچھ باتیں ابتداء گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں. ہر عمل منحصر ہے، اس کی مقبولیت کا انحصار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، ہر چیز، ہر عمل، ہر فعل نیت پر منحصر ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد میں زیارت پہ گیا. ایران میں شہر نیشاپور کے راستے میں ایک مزار بی بی شتیتا
بی بی شتیتا کا مزار. اب نیت مد نظر رکھیے گا نوجوانوں، یہ خطاب بالخصوص تم سے ہے. 7ویں امام کی کنیز خاص، امام نے کنیز خاص کہا بی بی شتیتا کو. اور واقعہ کیا ہے کہ ہر سال جب حجاج حج پا جاتے ہیں، چاہنے والے حج پا آتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تحفے اور تحائف لے کے آتے ہیں، امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، امام سے ملاقات کرتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں. ایک سال جب حاجیوں کا قافلہ گیا تو بی بی شتیتا کے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ وہ حج پا جاتی. لوگ جانے لگے تو اس قافلے میں بی بی آئی کسی کے قریب، اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ یہ میرا مختصر سا نذرانہ ہے، کیا اس نذرانے کو آپ میرے آقا تک پہنچا سکتے ہیں؟ چند درہم، کوئی بڑی رقم نہ تھی، صرف چند درہم اور ایک ہاتھ کا بنا ہوا رومال، یہ آقا کی خدمت میں. اب انہوں نے دیکھا یہ دولت مند تھے، یہ مالدار تھے جانے والے، انہوں نے دیکھا کہا ٹھیک ہے دے دو، ہم پہنچا دیں گے. لیکن بڑی حقارت سے دیکھا بی بی کو، اور اس کے بعد اسی انداز سے جو آج ہمارا طریقہ ہے، ہمارے پاس تھوڑی دولت آ جائے تو وہی غریبوں کے ساتھ ہمارا. متوجہ رہیے گا، لیکن اعمال نیت پر منحصر ہیں. اور اس نے یہ تحفہ بھیجا. جب حج سے واپسی ہوئی تو تمام لوگ مولا سے ملاقات کرنے کو پہنچے. مولا ایک تخت پر تشریف فرما ہے، 7ویں امام ہیں، لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے. بڑی بڑی رقمیں، بڑے بڑے تحفے اور تحائف مولا کی خدمت میں پیش کیے گئے. جب کوئی جاتا تھا دینے کے لیے تو مولا فرماتے تھے کہ اس کو رکھ دو. دولت دی گئی، کہا اس کو رکھ دو. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے اس قافلے کا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر سال جب ہم آتے تھے تو مولا اور انداز سے ملتے تھے، اب کی انداز کیوں بدلا نظر آ رہا ہے. متوجہ رہنا نوجوانوں. بس ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو امام نے پوچھا کیا تم نے ساری امانتیں دے دی؟ کہا ہاں مولا. اب وہ اتنی مختصر سی رقم تھی کہ ان کو یاد بھی نہ رہی. متوجہ رہیے گا، انہیں یاد بھی نہ رہی. تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ جو امانتیں تھی پہنچا دی؟ کہا ہاں. کہا میری کنیز خاص نے کچھ تحفہ دیا تھا؟ یہ ہے نیت خالص کہ امام کو یاد ہے. بس ایک مرتبہ ہاں مولا وہ ایک چھوٹی سی رقم اور ایک چھوٹا سا رومال بنا ہوا بی بی شتیتا نے دیا تھا. اب وہ رومال کو لے کے چلے کہ اسی مقام پر اسے بھی رکھ دے، تو امام فرماتے نہیں، اسے میرے قریب لے کے آؤ. امام نے اس رقم کو لیا اور رومال کو لیا. لینے کے بعد ایک تھیلی، ایک معین رقم اس قافلے میں ایک شخص کو دی کہ یہ رقم اس کنیز خاص کو دے دینا کہ تمہارے مولا نے یہ رقم بھیجی ہے، آج سے 20ویں دن تمہارا انتقال ہوگا. اس رقم کو اپنے کفن و دفن کے انتظام میں ہم تمنا کریں کہ مولا کی زیارت ہو جائے، لیکن چاہنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے امام کہہ رہے ہیں یہ رقم ہے، اسے شتیتا سے کہنا کہ اس کو اپنے کفن و دفن میں استعمال کرے، اور گھبرانا نہیں، شتیتا کو یہ خوشخبری دے دینا کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھانے تمہارا امام آئے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کچھ سوچا آپ نے؟ کوئی نتیجہ ملا آپ کو؟ اور یہی ہوا کہ جب شتیتا کو وہ رقم ملی، آنکھوں سے مس کیا اور جو اس کے قریب چاہنے والے تھے ان کو دیا کہ اس سے میرے کفن و دفن کا انتظام کر دینا. انتقال ہوا 20ویں روز. لوگ منتظر تھے کہ ایک مرتبہ گرد اڑتی نمودار ہوئی، گرد کا پردہ چاک ہوا تو ایک گھڑ سوار چلا آ رہا ہے. آنے کے بعد امام نے نماز پڑھائی. عزیزان گرامی، محبت کام آتی ہے لیکن محبت میں ملاوٹ نہ ہو، محبت میں اپنا مقصد شامل نہ ہو، محبت کسی
तमा की वजह से ना हो, किसी खौफ की वजह से ना हो। अगर ये इस लायक है, मैं तो एक बात आपकी खिदमत में, एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जिस तरह अली ने कहा था कि न तेरी इबादत में जन्नत की लालच में करता हूं, न जहन्नम के खौफ से करता हूं, तुझको लायक इबादत समझता हूं। तो जब अली अल्लाह के बारे में ये कह रहे हैं तो यही मसला हमें अपने सामने रखना होगा कि या अहले बैत रसूल, हम आपसे मोहब्बत न किसी खौफ से करते हैं न किसी लालच से करते हैं। आपका किरदार ऐसा है कि हम मुतवज्जे हैं आप। और कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि परवरदिगार आलम ने ये कायनात बनाई तो इनकी मोहब्बत में बनाई, इनके सदक़े में बनाई। बस वहीं से अपनी गुफ्तगू को मुत्तसिल करता हूं, मुतवज्जे रहिएगा। और क्या कहा? एलमु या मलाइकती व सुक्कान समावाति व इज्जती व जलाली निमा खलक़्तु समाम मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला कमरम मुनीरम वला शमसम मुज़ियतम वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी महब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। कि आसमान जो हमने बनाया, ये ज़मीन जो बनाया, ये अशजार या अनहार या अक़लाम, ये चांद सूरज की कंदीलें, जो कुछ हमने रोशन किया है, ये बहता हुआ पानी और इसमें जो कश्तियाँ जारी हैं, जो कुछ तुम देख रहे हो, इन पाँच की मोहब्बत में बनाया जो चादर के नीचे जमा है। मेरे अज़ीज़ों, मैंने एक बात आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जब इनकी मोहब्बत में बनाया है, परवरदिगार कौन? जिसको नमाज की जरूरत नहीं, खुद नमाज नहीं पढ़ता, हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, खुद रोजा नहीं रखता, हमें रोजे का हुक्म दिया है, खुद हज बैतुल्लाह से उसको मतलब नहीं, लेकिन वो हमें हज बैतुल्लाह तमाम इबादत की तरफ हमें बुलाया है। क्यों? इसलिए कि उसे जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है। हम उसका शुक्रिया इबादत करके अदा करें कि परवरदिगार तेरा एहसान है कि हमें मोहब्बत अहले बैत में हमारे दिलों में। मुतवज्जे रहिएगा। अब यहां से आगे की गुफ्तगू कल मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज किया था, तो मैं ये भी बता दूं कि परवरदिगार आलम नमाज नहीं, रोजा नहीं, सजदा वो किसे करे? कौन है उससे बड़ा? इबादत वो किसकी करे? कौन है उससे बड़ा? कुछ नहीं किया उसने, लेकिन जिक्र अहले बैत किया। नहीं मुतवज्जे आप। जिक्र अहले बैत उसने किया। मैंने कहा कि आप खुद फैसला कीजिएगा। मेरा मौजू जो है कि कामयाब कौन। अब मुझे दुनिया बताए कि कामयाब कौन होगा जिसका जिक्र खुद परवरदिगार करे। कौन कामयाब होगा? या ये कह दे अपने हबीब से कि हबीब, मस्जिद में जितने दरवाजे खुलते हैं सबको बंद करा दो सिवा अली के दरवाजे को। नहीं और किया भी आपने। कौन कामयाब होगा कि जिसका जिक्र खुद परवरदिगार आलम करे, वो कामयाब होगा। और यही वजह है कि हम अपने को कामयाब समझते हैं, क्योंकि इनका जिक्र अल्लाह ने किया। तो जिनका जिक्र अल्लाह करे वो अल्लाह की निगाह में कामयाब है। खुदा का शुक्र है कि कायनात में हम नमाज की वजह से नहीं पहचाने जाते, रोजे की वजह से नहीं पहचाने जाते, हज की वजह से नहीं पहचाने जाते। हमारी पहचान है जिक्र अहले बैत, अज़ादारी हुसैन। नमाज की वजह से हम नहीं पहचाने जाते, हम रोज़ों की वजह से नहीं पहचाने जाते, कसरत इबादत की वजह से नहीं पहचाने जाते। हमारी पहचान है काहे से? जिक्र अहले बैत से। मुझे याद नहीं आ रहा है मुकम्मल कि मैंने ये बात आपकी खिदमत में अर्ज किया कि नहीं कि हांगकांग में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, दुनिया की तमाम अक़वाम पे जब ये रिसर्च की गई थी, तमाम रिसर्च स्कॉलर अपने अपने बयान दे रहे थे। सन 1984 की बात है कि उस कॉन्फ्रेंस को जब पेपर में छापा गया, हांगकांग से एक पेपर निकलता था जिसका नाम हांगकांग पोस्ट है। उस पेपर की कॉपी अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता कायम करे, मैं वो कॉपी आपकी खिदमत में पहुंचाऊंगा। और यहीं आपके करीब रह रहा हूं, 10 दिन अभी आपके दरमियान रहना है। इसी अनीता में मैं रह रहा हूं नासिर भाई के मकान पर। इंशाअल्लाह अगर किसी को जरूरत हो तो मुझसे मिले, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। उस कॉन्फ्रेंस में यह रिजल्ट दिया गया कि दुनिया की तमाम कौमों के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया, और उसके बाद एक ही वाहिद कौम यह है कि जिसके बारे में यह लिखा गया कि यह दुनिया की वाहिद कौम है जो न किसी से मरऊब होती है न किसी से डरती है।
نہ کسی سے مرعوب ہوتی ہے. کوئی کتنی ہی بڑی شخصیت سامنے آ جائے یہ مرعوب نہیں ہوتے, اور کیسا ہی حادثہ پیش آ جائے یہ خوف زدہ نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد ایک سوالیہ نشان بنا, آخر کیوں؟ یہ خوبی ہے تو یہ خوبی کہاں سے آئی ان میں؟ تو پھر وہیں یہ جواب دیا گیا کہ ان کے پاس دو ایسی چیزیں ہیں جو نہ, آپ کی مرضی جیسے سمجھ میں آئے سنیے لیکن سمجھ ضرور لیجئے گا. دو ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی سے مرعوب ہونے دیتی ہیں نہ کسی حادثے اور واقعے سے ڈرنے دیتی ہیں. کہا پہلی چیز کیا؟ کہا پہلی چیز کا نام ہے ذات علی. پہلی ذات علی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا آ جائے انہیں معلوم ہے کہ وہ علی سے بڑا نہیں ہے. اور دوسری ذات ہے کربلا. کیسے ہی حادثات سانحہ واقعات سامنے آ جائے, بڑے سے بڑا حادثہ آتا ہے, یہ فقط اتنا سوچ لیتے ہیں کہ کربلا سے بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ. ایک علی دوسرے کربلا. عزیزان گرامی روز ازل سے یہ طریقہ ہے کہ کوئی ظالم ہے, کوئی مظلوم ہے, کوئی قاتل ہے, کوئی مقتول ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی محکوم ہے, کوئی سچا ہے, کوئی جھوٹا ہے, کوئی صحیح ہے, کوئی غلط ہے. اور اس کے بعد جب سوائے چند بندگان خدا کے ہر آدمی کے دل میں یہ حسرت ہے اور یہ ارمان ہے کہ اس کا نام عزت سے لیا جائے. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ اس کا نام عزت سے لیا جائے, کہیں لکھا جائے تو سنہرے الفاظ میں لکھا جائے, اس کو سب صاحب وقار سمجھیں, صاحب عزت سمجھیں. یہ تو ہر آدمی کے دل میں. اور پھر جو مسند پر بیٹھ جائے, جو حکومت جس کو مل جائے, وہ کیا سوچے گا؟ وہ بھی یہی چاہے گا. لیکن عزیزان گرامی اٹھائیے تاریخ اسلام کا مشاہدہ اور مناظرہ کیجئے اور اسے پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح کے حاکم ہوئے اور حکومت ملنے کے بعد کیا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اپنے کو فروغ دیا جائے, کس طرح سے اپنے نام کی شہرت حاصل کی جائے. لیکن عزیزان گرامی تاریخ نے یہاں تک بتایا کہ درہم و دینار میں تو اتنی رقم ہوتی ہے, اتنی قوت ہوتی ہے, اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ جن زبانوں کو بولنا نہ آتا تھا جب دولت کے انبار سامنے لگے تو وہ بولنا سیکھ گئے. جن قلم کو لکھنا نہ آتا تھا جب مورخوں کو خریدا گیا, آپ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی, اس طرح سے لوگوں کو خریدا گیا اور اپنی حکومت کی تشہیر کی گئی, اپنے نام کو بلند کیا گیا. لیکن یاد رکھیے گا میرا یہ فقرہ, یہ میری گفتگو تمام مسلمان کے لیے ہے, اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ حکومت تاریخ اسلام میں بھی دو ہوئی, دو طرح کی حکومتیں ہوئی. ایک حکومت وہ جو تلوار کے ذریعے جسموں پر کی گئی, ایک حکومت وہ جو تلوار کے ذریعے جسموں پر کی گئی, دوسری حکومت وہ جو کردار کے ذریعے دلوں پر کی گئی. تلوار کے ذریعے بھی حکومت ہوئی, کردار کے ذریعے بھی حکومت ہوئی. تلوار کے ذریعے حکومت جسموں پر ہوئی, کردار کے ذریعے حکومت دلوں پر ہوئی. اور فرق یہ ہوا کہ تلوار کے ذریعے انسان حکومت تو کر سکتا ہے, تلوار کے ذریعے انسان جسم کو قید کر سکتا ہے مگر دل کو قید نہیں کر سکتا.
تلوار کے ذریعے انسان زبانوں کو پہرے تو لگا سکتا ہے لیکن دلوں سے نکلنے والی آہ نہیں روک سکتا. تلوار کے ذریعے انسان زبان کاٹ سکتا ہے لیکن بیان نہیں کاٹ سکتا. تلوار کے ذریعے انسان ابو ذر کو شہر سے دور کر سکتا ہے, محبت اہل بیت سے دور نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی ظالم و جابر کے ظلم و جور سے دنیا پریشان ہوتی ہے, عوام مجبور ہو جاتی ہے, تو یہ صبر کا آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو نہ حاکم رہتا ہے, نہ حکومت رہتی ہے, نہ بادشاہ رہتا ہے, نہ بادشاہیت رہتی ہے, نہ تاج بچتا ہے, نہ تاجدار بچتا ہے. اور نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ خود بیٹا یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت میرا حق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیے پر محمد وآل. یہ حکومت میرا حق نہیں ہے. عزیزان گرامی, لیکن اگر کردار سے حکومت کی جائے, متوجہ رہیے گا, اگر کردار سے حکومت, تلوار کی حکومت میں یہ بھی ہے کہ قاتل ہے تو اسے پکڑا جائے, مجرم ہے تو لشکر بھیجا جائے, سپاہیوں کو بھیجا جائے. لیکن اگر کردار سے, تاریخی جملہ ہے, خدا کی قسم یاد رکھیے گا کہ خدا کی قسم اگر کردار سے حکومت ہو تو مجرم خود آتا ہے اور کہتا ہے یا علی میں نے چوری کی ہے, مجھے سزا دے دو. کردار کی حکومت کا یہ اثر ہوتا ہے, یا علی میں نے چوری کی ہے. شرابی جب آیا تھا دربار میں تو یہ ہوا اس پر حد کون جاری کرے گا؟ بھائی حد وہی جاری کرے جس نے کبھی نہ پی ہو. مباہلے میں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے نبی کے ساتھ وہی جائے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. چور کی انگلیاں وہی کاٹے بھرے دربار میں یہ سوال اٹھا کہ اس شرابی پر حد کون جاری کرے گا؟ علی کھڑے ہوئے, سیغہ میں پڑھتا ہوں, حد میرا بیٹا حسن جاری کرے گا. وہ مجرم آیا, یا علی میں نے چوری کی ہے, مجھے سزا دے دو. عزیزان گرامی متوجہ رہیے گا, ایک مرتبہ پوچھا یہ تو کیا کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے سچ ہے؟ کہا ہاں علی میں نے چوری کی ہے. دوسری مرتبہ پوچھا, 3 مرتبہ جب پوچھ کے حجت تمام کر دیا, چاہنے والا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب یہ اپنا ہے, پہلے سے فون, خود نہ پہنچ سکے تو فون تو پہنچ ہی جاتا ہے, ٹیبل کے اوپر سے فائل اور ایک لفافہ ٹیبل کے نیچے سے, صاحب اپنا ہے. نہیں, تقاضائے عدل یہ ہے کہ چاہے اپنا ہو اور چاہے غیر ہو, جو اس کی سزا ہے. بس ایک مرتبہ 3 بار جب پوچھا علی نے, تلوار کو نکالا اس کی انگلیوں کو. یہاں سب معلوم ہے کہ کس کی کتنی سزا ہے. ایک واقعہ وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ چور جب آیا تو اسے کتنی سزا, کسی نے کہا ہاتھ کاٹ دو, کسی نے کہا یہاں سے کاٹ دو, کسی نے یہاں سے کاٹ دو. بس ایک مرتبہ علی کھڑے ہوئے, اس طرح سزا دو گے؟ ارے اعضائے سجدہ تو چھوڑو, یہ اعضائے سجدہ میں سے ہے, اسے جدا نہیں کیا جا سکتا. تو چور کی سزا ہاتھ کاٹے جائے تو فقط انگلیاں کٹیں گی. اب جو اس کی انگلیاں علی نے کاٹی, اپنا ہے,
اب جو گلی کوچوں میں گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایک فقرہ اس کی دہن سے نکلا ہوا. اب وہ علی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا جبکہ علی نے سزا دی ہے. اب علی کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہے کوئی ذات علی کے سوا جو اپنے چاہنے والوں کو دنیا کی چھوٹی سی سزا دے کے آخرت کے عذاب سے بچا لے. صلوات محمد وال. آخرت کے عذاب سے بچا لے. اور ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تم اس کے قصیدے پڑھتے ہو, اس کو امام کہتے ہو, تمہارے انگلیوں کو جس نے جدا کر دیا. تو ایک مرتبہ وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ اگر علی ہمیں سزا نہ دیتے تو میں علی کو امام نہ کہتا. تقاضائے عدل یہ ہے کہ انصاف چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو, انصاف ہوتا ہے عزیزان گرامی. لیکن اس کے بعد جب یہ تلواروں کا ذکر, یہ جنگ کا ذکر, یہ میدان جنگ کا ذکر اور یہ سارے ذکر جب سامنے آتے ہیں کہ صاحب وہ حکومت علی نے بھی طلب کی تھی, وہ علی نے اس لیے تلوار اٹھایا تھا, علی نے اس لیے تلوار اٹھایا تھا. تاریخ سے پوچھو کبھی بیت المال سے علی نے اپنے لیے ایک درہم بھی لیا؟ بھائی عقیل یہ کہتے رہے کہ ابوالحسن ہو سکے تو میرے وظیفے میں اضافہ کر دیجئے. جب دعوت پہ بلایا تھا تو جب علی وہاں پہنچے ہیں بھائی کے یہاں تو دیکھا دعوت کا اہتمام بڑا اچھا ہے, تو کہا بھائی یہ دعوت کا اہتمام, کہا آپ جو وظیفہ دیتے تھے اس میں سے ہم کچھ رقم بچا لیا کرتے تھے, اس سے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہے. علی دعوت سے جب اٹھ کے فراغت حاصل کی اور کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے تمہارے وظیفے میں کمی کی جائے گی, کہ اگر ضرورت سے زیادہ نہ ہوتا تو یہ بچتا کیسے. لیکن اٹھائیے تاریخ کہ کس کس طرح سے بیت المال سے مال لیا گیا ہے. اور صاحب یہ کہ حکومت کے لیے تاریخ گواہ ہے, سب کچھ آپ کا سنا ہوا ہے, صرف اشارہ کہ وہ حکومت کے لیے جنگ کرتا, وہ حکومت کے لیے تلوار اٹھاتا. جو ملک سلیمان کو خیرات میں دے دے, سلیمان کی حکومت کو جو خیرات میں دے دے, وہ چند دنوں کی حکومت کے لیے تلوار اٹھائے گا. سلیمان نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے ملک عظیم دے دے, تو قدرت نے کتنا بڑا علاقہ دیا. کیسی حکومت ملی سلیمان کو؟ مانگنے پر ملی. لیکن حکومت مل جانے پر ہوا کیا؟ دولت اچھی چیز نہیں ہے, حکومت اچھی چیز نہیں ہے, یاد رکھیے گا. سلمان یہ کہتے ہیں کہ آج میں اپنی بلندی پر جاؤں گا اور جانے کے بعد متوجہ رہیے گا کہ جانے کے بعد میں اپنی حکومت کا نظارہ کروں گا. سلمان پہنچے, ہاتھ میں عصا ہے, بلندی پر کھڑے اپنی حکومت کا نظارہ کر رہے ہیں اور لوگوں سے منع کر کے آئے تھے کہ اس مقام پر میرے پیچھے کوئی آئے نہ. غور کیجئے گا. اب وہاں سلمان کھڑے جب حکومت کا مشاہدہ کر رہے تھے, ایک مرتبہ ایسا لگا کہ پیچھے کوئی آ گیا. پلٹ کے پوچھا کہ کون؟ کہا سلیمان میں ملک الموت ہوں. کس لیے آئے ہو؟ کہا روح قبض کرنے. ملک عظیم کا مالک ملک الموت کہہ رہا ہے میں روح قبض کرنے آیا ہوں. سنو گے کہ سلمان کہتے ہیں اچھا رک جاؤ, میں ذرا دھوپ سے سائے میں آ جاؤں. ملک الموت کہتا ہے اجازت نہیں ہے. غور کیجئے گا, ملک الموت کہتا ہے اجازت نہیں. کہا اچھا میں اپنے عصے کو رکھ دوں, اجازت ہے؟ کہا اس کی بھی اجازت نہیں. بیٹھ جاؤں.
اجازت نہیں ملی. میں نے کہا ملک عظیم کے شہنشاہ آج اتنے مجبور ہو کہ ملک الموت سے کہہ رہے ہو اجازت ہے, اجازت مانگ رہے ہو لیکن نہیں ملتی. میں نے ملک الموت سے کہا کہ تو صحیح نہیں پہنچے ابھی, آپ متوجہ رہیے گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ یہاں سلیمان ملک عظیم کا مالک ملک الموت کھڑا ہے. کہا بیٹھ جانے دے, کہا اجازت نہیں, کہا سائے میں آ جانے دے, کہا اجازت نہیں, کہا اپنا عصا رکھ لینے دے, کہا اجازت نہیں. میں کہوں گا ملک الموت یہ سلیمان اللہ کا نبی یہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے سائے میں آنے کی, آج تم اتنا اکڑ رہے ہو کہ اجازت نہیں ہے. میں اگر اس مقام پر آ کے کہوں کہ مدینے میں چھوٹا سا گھر ہے, ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے, وہاں تم جا کے کہو گے اجازت ہے. یہاں تم سے سلیمان اجازت چاہتے ہیں, وہاں تم یہ کہو گے کہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. عجب نہیں ملک الموت جواب دے کہ تمہیں معلوم نہیں سلیمان کو حکومت مانگے سے ملی ہے. جہاں حکومت مانگے سے ملے وہاں اجازت بھی مانگنی پڑتی ہے, لیکن جہاں حکومت بن مانگے ملے وہاں مجھ جیسا ملک بھی پہنچے اجازت ہے. شہزادی کہتی ہیں نہیں, بابا کا سر زانو پر ہے, اجازت نہیں. نبی کی آنکھ کھلی, بیٹی اجازت دے دو. ملک آیا, دروازے پر کھڑا ہے, نہ اندر آ رہا ہے نہ واپس جا رہا ہے. نہیں غور کیا ابھی آپ نے, ملک کو اندر آنا چاہیے, اجازت نہیں ملی تو چلا جانا چاہیے, لیکن نہ وہ جا رہا ہے نہ وہ اندر آ رہا ہے, اسی مقام پر کھڑا ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تو جاتا کیوں نہیں. کہا تمہیں نہیں معلوم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی. اللہ کا حکم یہ ہے کہ روح قبض کر کے آؤ. اگر بلا روح رسول لیے ہوئے میں واپس گیا تو اطاعت خدا نہ ہوئی, اور اگر بغیر حکم کے اندر چلا گیا, اب یہ ملک الموت کشمکش میں ہے. تو جیسے ہی رسول نے کہا کہ بیٹی اجازت دے دو تو اطاعت رسول بھی ہے. اب بیٹی نے کہا اللہ اکبر, اجازت ملی. میں نے کہا ملک الموت یہ تو بتا دے کہ تجھے ضرورت کیا تھی اس در پر آ کے اجازت لینے کی. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں روح لینے آیا ہوں, اور روح کیا ہے اور یہ کیا ہے تمہیں نہیں معلوم. قل الروح من امر ربی, کہ کہو کہ روح پروردگار عالم کا امر ہے. اور جن کے دروازے پر میں کھڑا ہوں یہ کون ہیں؟ نہیں غور کیا ابھی آپ نے. بیٹا حسن اس آنے والے کی باتوں کا جواب دے دے. تو ایک مرتبہ امام حسن جواب دیتے ہیں کہ پتھر پر غالب لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے, لوہے پر غالب آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے, آگ پر غالب ہوا ہے جو اسے بجھا دیتا ہے, اور ہوا پہ غالب ملک الہوا ہے جس کے کنٹرول سے ہوا چلتی ہے. ملک الہوا پر غالب ملک الہوا پر غالب ملک الموت ہے کہ جب وہ چاہے گا اس کی روح قبض کر لے گا. اور ملک الموت پر غالب خود موت ہے کہ وہ بھی موت کا شکار ہو جائے گا. اور موت پر غالب امر ہے, موت پر غالب امر ہے, اور یہ صاحبان امر ہے. ملک الموت کی منزل اور ہے, ان کی منزل اور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ملک سلیمان کو خیرات میں دے دے وہ حکومت کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا.
تلوار چلی علی کی، راہ خدا میں چلی، تلوار کے تقاضے تھے۔ علی جب تلوار اٹھاتے ہیں تو اس میں حکمت عملی شامل ہے، کسی کو بے جرم و خطا علی نے قتل نہیں کیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عالم دین برادران اہل سنت کے ڈاکٹر طاہر القادری، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے حاکم شام اور علی میں فرق کیا ہے، بڑا عجیب فقرہ کہا وہاں اگر سجدہ نہ ہو، بھائی متوجہ نہیں ہیں آپ، اگر یہ جملہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے گھروں پہ جا کے سوچئے گا، اگر وہاں سجدہ نہ ہوتا تو کوئی مسلمان نہ کہتا، وہاں سجدہ نہ ہو تو کوئی مسلمان نہ کہے، اور علی اگر سجدہ نہ کرے تو پوری کائنات علی کو خدا کہے۔ پوری کائنات علی کو خدا کہے۔ دنیا نے بھی تلواریں چلائی، بادشاہوں نے بھی تلواریں چلائی، بہت سے موقع تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ مجھے خدا کہو، نہیں کہا قتل کر دیے گئے۔ بادشاہوں نے لوگوں کو اس طرح سے قتل کروایا، اس لیے قتل کروایا کہ دنیا انہیں خدا نہیں کہہ رہی تھی۔ علی نے نصیر کو 70 مرتبہ قتل کیا کہ مجھے خدا نہ کہو۔ اور کیا آپ نے، یہ عظیم موقع ہے، لیکن قرابت، کیا قرابت تھی؟ ہم نے قرابت کی وجہ سے مانا نہیں، قرابت اس چیز میں مانا ہے، قرابت کی اہمیت ہے لیکن اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں بزم رسالت میں آنے والے لائق صد احترام اصحاب پیغمبر پر ہماری جانیں قربان، اصحاب پیغمبر پر، صحابہ پیغمبر پر، لیکن وہاں بھی انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، اور وہی آج تک یہ قانون ہے اور صبح قیامت تک رہے گا کہ جتنے بھی اعمال ہیں سب منحصر ہیں نیت پر۔ اور متوجہ رہیے گا کہ یہی وجہ ہے کہ جس نے راہ خدا میں ساری قربانیاں پیش کی، یہ خداوند عالم کی ذمہ داری ہوئی کہ اس کے نام کو مٹنے نہ دے، اس کے نشان کو مٹنے نہ دے، اس کے ذکر کو مٹنے نہ دے۔ اور دنیا چشم کائنات یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ آج نجف اشرف میں وہ شہنشاہ سو رہا ہے، طواف کرنے والے جاتے ہیں۔ کربلا آج، کل وہ ایک صحرا تھا لیکن آج ایک ایسا شہر ہے جو تصور میں آپ کے کربلا ہے، وہ کربلا بدل چکی ہے۔ فرزند رسول نے اسے خرید کے آباد کر دیا۔ سامرہ، کاظمین، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے، جہاں بھی کشتہ تیغ جفا ہے، فرزند رسول جہاں کہیں بھی ہے وہ شہر آباد ہے۔ یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے۔ اور آج بھی میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گنبد امام حسین پر سرخ پرچم ہے۔ عرب کا وہ دور تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ یہ سرخ پرچم اس لیے لگایا جاتا تھا گھروں پر کہ جب قبیلوں میں لڑائی ہوتی تھی، ایک قبیلے کا کوئی مار دیا گیا اور انتقام باقی رہتا تھا تو اپنے گھروں پر سرخ پرچم لگاتے تھے کہ اس قبیلے کا کوئی مرا ہے، انتقام باقی ہے۔ اور آج بھی گنبد امام حسین پر وہ سرخ پرچم لہرا رہا ہے کہ آنے والے آئے، زمانہ دیکھے کہ پورا قبیلہ راہ خدا میں قتل کر دیا گیا، انتقام باقی ہے۔
کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ تلوار مختار نے جو انتقام لیا وہ کافی تھا. کوئی یہ نہ سوچے کہ جناب زید و یحییٰ بن زید، جناب محروق، یہ جو نکلے تھے قیام کے لیے، ان کا قیام جو ہے وہ کافی نہیں تھا. معصوم نے اسی لیے انتقام نہیں لیا. سید سجاد خاموش رہے کہ اگر میں انتقام لے لوں گا تو معصوم فقط ایک مرتبہ انتقام لیتا ہے. معصوم ایک مرتبہ انتقام لیتا ہے. اگر چوتھے امام انتقام لے لیتے تو آخر امام انتقام نہیں لے سکتے تھے. یہ عدالت امامت، عدالت الہیہ ہے. تو غیر معصومانہ انتقام لیا گیا، لیکن معصوم کا انتقام اور کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ ابھی کربلا سے دو راستے نکلیں گے. دونوں راستوں پر چلنے والے آ جائیں. ایک راستہ ظلم کا، ایک راستہ صبر کا. دونوں راستے کربلا سے نکلے. جب سب آ جائیں تب ذوالفقار انتقام آئے گی اور تب فیصلہ ہوگا خون حسین کا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے کہا تھا کہ وہ پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو اپنی آنکھوں سے مولا نے جو دکھائے ہیں. مشہد سے نکل کے جب میامی آپ پہنچیں گے، افغانستان کا بارڈر ہے، وہاں پہ جناب یحییٰ بن زید، جناب زین العابدین کے پوتے، جناب زید کے فرزند، ایک بھائی جناب یحییٰ جو میامی میں ہے اور دوسرا بھائی محروق نیشاپور میں ہے. انتقام خون حسین کے لیے جب مختار نے قیام کیا تو اس وقت جناب یحییٰ نکلے تھے ایک لشکر تیار کرنے کے لیے، اور یہ آئے مشہد کی سرزمین کو پار کرتے ہوئے میامی کے قریب پہنچے، جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں سے افغانستان کا بارڈر ہے، اور وہاں پر جناب یحییٰ بن زید نے 10,000 کا لشکر تیار کیا. اور جب قیام کیا ہے، بس قیام کرنے کے بعد جو جنگ کی ہے لشکر مختار کے لیے روانہ کیا، راہ میں خود گرفتار ہو گئے. سنو گے ہوا کیا؟ جناب یحییٰ جنہیں گرفتار کرنے کے بعد انہیں قتل کر دیا. قتل کر کے جہاں جسم ہے وہاں سر نہیں ہے، اور ان کے لاشیں کو لٹکا دیا ایک درخت میں. 4 مہینے تک وہ لاشا درخت میں لٹکا رہا، 4 مہینے تک. اور اس کے بعد جب 4 مہینے گزر گئے تو جناب یحییٰ کے لاشے کو جلا کے خاکستر کر دیا. اس طرح سے یہ کربلا ہم تک پہنچی ہے، یہ محبت اس طرح سے ہم تک پہنچی ہے. جلا دیا. ایک بھائی میامی میں جلا، دوسرا بھائی محروق. محروق کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ محروق کا نام ہی اسی لیے محروق رکھا گیا تھا. سرزمین خراسان پہ قدم رکھا تو امام کا پہلا فقرہ یہ تھا کہ مجھے جلد از جلد میرے محروق کی قبر پر لے چلو. امام کا فقرہ ہے. چاہنے والے، میرے پاس وہ تصویر بھی موجود ہے کہ جب امام پہنچے ہیں نیشاپور تو اپنے نشان قدم امام نے چھوڑے ہیں. وہ آج بھی محروق کی ذریعہ مبارک کے سامنے جو دیوار ہے اس میں وہ پتھر لگا ہوا ہے.
نشان قدم امام کے، اور درمیان راہ جب لوگ پریشان دکھائی دیے کہ مولا یہاں قحط پڑا ہوا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، تو ایک مرتبہ فرزند علی نے اپنی انگلی سے ایک پتھر کو ہٹایا، وہ چشمہ آج بھی جاری ہے اور پورا علاقہ آج بھی اسی چشمے سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ لیکن دنیا غور تو کرے، کیا یہی الفت کا تقاضا تھا کہ جو غیروں کو پیاسا نہ دیکھ سکے صبح قیامت تک کے لیے پانی کی سبیل کر دی؟ اس کے جد کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کریں۔ آپ متوجہ ہو گئے کیوں؟ میں نے کچھ کہا بھی آپ سے؟ یہ محبت ہے۔ جناب آدم نے پوچھا تھا جبرائیل یہ کن کے نام تم نے مجھے بتا دیے، یہ آخری نام کس کا ہے کہ نام سنتے ہی میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا آدم اللہ نے اس نام میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو اس نام کو سنے گا وہ روئے گا۔ حسین کے آنے کی خبر ہو، ادھر ماہ محرم قریب آیا، ہم نے صفے عزا بچھا دی، اے کربلا کے غریب آئیے، یہ دلوں کے فقیر خانے سج گئے، زہرا کے لال تمہیں ہمارا سلام، آؤ حبیب آؤ، حسین کے بچپن کے دوست عزادارو، حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا حبیب کو، تو حبیب کو اپنے سرہانے حسین نے رکھا۔ حبیب کا روضہ امام حسین کے سرہانے ہے۔ بس چند قدم کی دوری ہے حسین اور حبیب کے روضے کے درمیان۔ آؤ حبیب تمہیں ہمارا سلام، ارے حبیب تم تو وہ ہو جنہیں علی کی بیٹی سلام کرتی ہے، حبیب تم وہ ہو، تم وہ خوش نصیب ہو جنہیں عباس کی بہن نے سلام کیا۔ آؤ آؤ عابد و شوذاف تمہیں ہمارا سلام، سعید و زہیر آؤ تم نے حسین پر اپنی جان نثار کر دی۔ آؤ زینب کے نونہال، اون محمد تمہیں ہمارا سلام، جس پر زینب نہیں روئی۔ عزادارو اس کڑیل جوان کو یاد کرو، اسے سلام کرو کہ جب شام کے راستے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا تو شام کی بیویوں نے نوک نیزہ علی اکبر کا جب سر دیکھا تو فرماتی ہیں ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ ام لیلہ قریب تھی، جیسے ہی یہ فقرہ سنا، اے بیویوں وہ بدنصیب زندہ ہے۔ تمہاری آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، پروردگار ان آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ حسین وہ کشتہ تیغ جفا ہے کہ خود امام کا فقرہ ہے، انا قتیل الابرار، میں وہ کشتہ تیغ جفا ہوں جسے رلا رلا کے قتل کر دیا گیا۔ عزادارو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرا جانا اس مقام پر بھی ہوا تھا، نجف سے کوفہ بالکل قریب ہے۔ میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے کیا کیا فقرے یاد آئے اور آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکلتے رہے۔ کوفے میں مسلم ہے اور مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے کوفے سے 40 کلومیٹر دور ایک شہر آباد ہے شہر مسیب کے نام سے۔ شہر مسیب مسلم اپنے بچوں کو ساتھ لائے تھے۔
میں نے مسجد کوفہ دیکھا. سنو گے عزادارو، ان مجالس میں انشاءاللہ یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مسجد کوفہ میں نے دیکھا، اتنی بڑی اتنی عالی شان مسجد ہے، لیکن مجھے فوراً بے ساختہ وہ بات یاد آ گئی کہ مسلم جب یہاں آئے تھے تو 12,000 سے لے کے 18,000 نمازی مسلم کے پیچھے تھے اتنی بڑی مسجد میں. لیکن جب عشاء کی نماز سے مسلم فارغ ہوئے، جب پلٹ کے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. اسی مسجد کوفہ میں وہ مقام ہے عزادارو کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو اسی درمیان مسجد سے پانی نکلا تھا. جب طوفان ختم ہو گیا تو سارا پانی اسی جگہ چلا گیا. وہاں مقام امیر المومنین ہے، وہاں مقام جناب ابراہیم، امام صادق، جناب یحییٰ اور تمام کچھ انبیاء کے وہاں مقامات ہیں. وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں امیر المومنین بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے. یہ سارا علاقہ مسجد کوفہ کا ہے. اور وہیں سے ایک دروازہ مسلم کے حرم کا ہے. مسلم کے حرم کا وہ فقرہ جو مجھے وہاں جا کے یاد آیا، بس وہ فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی. حسین جب قافلہ لے کے نکلے تھے، منزل سالبیہ پر پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ قافلے کو روک دیا. بھیا عباس قافلے کو روکو، آہستہ آہستہ آپ کو اپنی منزل پر لے آیا، زحمت تمام ہو گئی. قافلے کو روکا اور کوفے کے سمت مصلی بچھایا اور حسین کھڑے ہوئے بسمت کوفہ اور آواز دیتے ہیں، السلام علیکہ یا سفیری، السلام علیکہ یا ابن عمی. اے میرے چچا کے بیٹے مسلم، تم پہ ہمارا سلام. اے میرے سفیر، تم پہ ہمارا سلام. زینب نے جب یہ فقرہ سنا تڑپ گئی. اے بھیا کسے سلام کر رہے ہیں؟ میرا مسلم خیریت سے تو ہے. زینب نے جب یہ کہا تو حسین نے کہا، زینب میرا مسلم شہید کر دیا گیا. مسلم کے حرم کے سامنے جو حرم ہے وہ جناب ہانی ابن عروہ کا ہے، جہاں جناب مسلم نے پہلے قیام کیا تھا. اور وہیں حرم مسلم کے اندر ہی جناب مختار کا روضہ بھی بنا ہے. اور سنو عزادارو کہ جب مختار، میں آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو بس یہیں پر تمام کر دوں کہ مختار و مسلم قریب سامنے ہانی ابن عروہ، مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ کے جب پلٹے ہیں تو کوئی نظر نہ آیا. کوفے کی گلیوں میں سناٹا ہے، سب لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. پردیس میں خدا نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو جو مسلم کے ساتھ ہوا. پردیس میں کوئی تنہا ہوتا ہے جسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسے بھی حالات پریشان کر دیتے ہیں. مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا چلے جا رہے ہیں، تھک گئے مسلم، ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. بس ایک مرتبہ ایک معظمہ نے دروازہ کھولا. اب جو دیکھا کہ ایک شخص ہے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا ہے. اے شخص تجھے نہیں پتا تو یہاں کھڑا ہے؟ کوفے کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، تو اپنے گھر کو واپس چلا جا. مسلم سر جھکائے کہتے ہیں، اے بی بی وہ کہاں جائے جس کا کوئی مکان نہ ہو، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم سفیر حسین مسلم ہیں. سنو گے عزادارو، اتنا سننا تھا اس نے دستے ادب جوڑے، آقا آپ سفیر حسین ہیں مجھے نہیں معلوم تھا، یہ دروازہ کھلا ہے، آپ گھر میں تشریف لے آئیے. عزادارو جناب مسلم گھر کے اندر پہنچے اور اس کے بعد رات میں وہاں قیام کیا. اور صبح جب یہ خبر ملی حاکم کوفہ کو تو ایک مرتبہ لشکر بھیجا، مجھے شہادت نہیں پڑھنی. مسلم جب اس کے گھر سے نکلے تو یہ کہتے ہوئے نکلے تھے، بی بی مجھے نہ روک، مجھے جانے دے، اگر میں نہ نکلوں گا تو یہ درہ نواز تیرے گھر میں چلے آئیں گے، اور ہم بنی ہاشم ہیں، ہمیں یہ گوارا نہیں.
ہمیں یہ منظور نہیں کہ یہ درہ نواز تیرے گھر میں چلے آئیں اور تیرے پردے کی لاج نہ رہے. میں کہوں گا مسلم یہ کوفہ ہے، مسلم یہ کوفہ ہے. کربلا میں مسلم اگر کربلا میں ہوتے تو کیا کہتے؟ مسلم گئے، کس طرح سے گرفتار ہوئے، کس طرح سے دھوکہ دے کے انہیں گڑھے میں گرایا گیا، انہیں گرفتار کر لیا گیا، لے گئے. دندان مبارک جناب مسلم کے شہید ہو گئے تھے. عزاداروں مسلم نے پانی طلب کیا تھا، پانی آیا. اب جو کاسہ آپ کو لگایا دہن اقدس سے تو وہ خون سے مضاف ہو گیا پانی. مسلم نے پانی کو رکھ دیا. میں کہوں گا مسلم یہ خوش قسمتی تو ہے کہ تم نے پانی مانگا. الغرض مسلم بالا خانے کی چھت پر لے جائے گئے، ذبح کر دیے گئے. مسلم کی وصیتیں کیا تھیں؟ میں مقروض ہوں، یہ تلوار اور یہ زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا. اور میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں. اولاد والوں مجھے نہیں معلوم کہ بچوں کی محبت کتنی ہوتی ہے، کیا محبت ہوتی ہے باپ کے دل میں بیٹوں کی، مجھے نہیں معلوم. لیکن مسلم کو خیال تھا کہ میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے ہیں، اگر ہو سکے تو انہیں مدینے پہنچوا دینا. یہ بھی وصیت قبول نہ کی گئی. پھر کہا کہ اگر ہو سکے تو میرا آقا مدینے سے چل چکا ہوگا، میں نے خط لکھا تھا کہ آقا آپ کوفے چلے آئیے، حالات سازگار ہیں. آقا چل چکے ہوں گے، انہیں ہو سکے تو منع کروا دینا. لیکن یہ بھی نہ ہوا. عزیزان گرامی، اب جب وقت شہادت قریب آیا تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. مسلم کو یہ مہلت ملی. ادھر حسین منزل سالبیہ پہ ہیں، تلوار چلی. مسلم بالا خانے کی بلندی سے بس زحمت تمام ہو گئی. ادھر حسین نے مسلم کو سلام کیا. زینب طرف کے جب سوال کرتی ہے تو زینب کو حسین نے قریب بلایا، آواز دی بھیا عباس تم بھی آ جاؤ، اور کہا اپنے بھیا مسلم کا حال دیکھنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا. اب جناب زینب جناب عباس یہ منظر دیکھتے ہیں. عباس کے چچا زاد بھائی ہے مسلم، عباس کی بہن کا سہاگ ہے مسلم. اب جو یہ منظر جناب عباس نے دیکھا کہ لاش مسلم پیروں میں رسی بندھی کوفے کی گلیوں میں مسلم کو کھینچا جا رہا ہے. عباس تڑپ گئے، آقا اجازت دو میرا مسلم تنہا ہے. اے عباس مسلم تنہا نہیں ہے، لاش مسلم پر اماں زہرا مسلم کے ساتھ ہے. عباس کی شجاعت اور وہ صبر تھا غازی عباس کا. اشہد انکا قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. جناب عباس کے لیے ہے کہ اتنے شجاع تھے مگر مرضی امام کے سامنے ایسا صبر کرتے تھے. سنو نوجوانوں، ذکر العباس سے لے کے تاریخ قمر بنی ہاشم تک ملے گا آپ کو کہ جب یہ شجاع صبر کرتا تھا تو ان بازوؤں کی نسوں سے خون ابل پڑتا تھا. یہ صبر کا عالم تھا جناب عباس کے. مسلم شہید ہو گئے. بالا خانے کی چھت پر جناب مسلم کا سر لٹکا دیا گیا. آ گیا اپنی منزل پر لے کے آپ کو. وہ موقع جب شہر مسیب میں پہنچا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے یاد آئے.
بس سنو، اور ہماری مائیں اور بہنیں یہ فقرے اگر سن رہی ہیں، اگر محسوس کر سکتی ہیں تو کریں کہ ایک مرتبہ مسلم کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوفے کے حالات سے اتنے خوف زدہ ہو چکے تھے کہ شہر سے نکلنا چاہتے ہیں۔ عزاداروں، اتنے خوف زدہ ہو گئے یہ بچے کہ ڈر کے ایک درخت کی شاخ پر چڑھ کے دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ اور کس طرح سے وہاں گئے، جب وہ کنیز آئی پانی کے لیے، پھر اپنی شہزادی تک لے گئی، پھر انہیں گرفتار کیا گیا، دریا کے کنارے انہیں کس طرح سے ذبح کیا گیا، یہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے۔ بس شہزادی کا ایک فقرہ سنیے، مجلس تمام ہو گئی، گریہ کر لیجئے کہ ایک مرتبہ مسلم کے بچوں کے جب سر و تن میں جدائی ہوئی، ایک بھائی کا لاشا نہر میں ڈالا گیا، لاشا رکا رہا، دوسرے بھائی کو قتل کر کے لاشا ڈالا گیا۔ جب دونوں لاشیں بغل گیر ہوئے، یہ پانی میں بہتے بہتے اتنی دور نکل گئے کہ 40 کلومیٹر دور شہر مسیب کے قریب یہ لاشیں پانی سے کنارے لگے کہ ایک چاہنے والے نے دیکھا تو ان بچوں کی تربت بنا دی۔ وہ نہر خشک ہو چکی جہاں یہ لاشیں بہتے ہوئے پہنچے تھے، لیکن نہر باقی ہے۔ سنو بس عزیزان گرامی، اگر آپ کربلا سے مسیب جائیں گے تو 35 سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ، اگر آپ کوفے سے جائیں گے تو 40 سے 42 کلومیٹر کا فاصلہ۔ باپ یہاں ہے، ننھے ننھے بچے وہاں اتنی دور ہے۔ عزاداروں، 11ویں محرم کو اہل حرم اسیر کر لیے گئے۔ اب جب یہ قافلہ کوفے 12ویں محرم کو پہنچ گیا، 75 کلومیٹر کی دوری طے کر کے 12ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا۔ اب جو زوجہ مسلم نے اپنے والی کا لٹکا ہوا سر دیکھا، سر کے قریب آئی، عزاداروں مجلس تمام، یہ بی بی سر کے قریب آئی، دستے ادب جوڑے، والی مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میرے والی مجھے اتنا بتا دو کہ آپ کے ساتھ میرے ننھے ننھے بچے تھے۔ ارے میرے نونہار، میرے بچوں کی کچھ خبر آئے، ماں تڑپتی رہی، مسلم کی آنکھوں سے آنسو، ان بچوں کا پتہ نہیں۔ الا لعنت اللہ علی الخلق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار بحق زہرا والی ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ بار الہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی ہو، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی ذہن مظلوم کے ماتمدار ہیں، حیدر کرار اہل بیت طاہرین کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو خون ناموس ایمان کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔